السلام علیکم ٹو آل آف یو. ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل فزیکل ایجوکیشن ود شکیل. آج کی اس کلاس کے اندر میں ایک یونیک ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یونیک ٹاپک ہے فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسلام، تعلیم جسمانی اور اسلام. آج کی اس کلاس کے اندر میں اس چیز کو ایکسپلین کروں گا کہ اسلام کے مطابق جسمانی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم تعلیم جسمانی کو دیکھیں تو یہ کس قدر اہمیت کی حامل یہ سبجیکٹ ہے. تو باقی جو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فزیکل ایجوکیشن کے جو سب برانچز ہیں، یا فزیکل ایجوکیشن کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم ان سبجیکٹس کو نہیں پڑھیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد میں جو ہے وہ ترتیب سے سٹارٹ کروں گا، جس کے اندر ہیومن اناٹمی ہوگی، فزیولوجی ہوگی، نیوٹریشن ہوگی، ٹریننگ ہوگی، ریسرچ ہوگی، جتنے بھی ٹاپ سبجیکٹس ہیں ہمارے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکوینس کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرتے جائیں گے. تو آج کی اس کلاس کا آغاز سب سے پہلے میں ارشاد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں، جس سے ہم اس چیز کا تعین کریں گے کہ تعلیمی جسمانی جو تعلیم ہے یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور اسلام نے اس پر کس قدر زور دیا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ مشقتوں میں گھرا ہوا انسان کیا کر سکتا ہے، مشقتوں میں گھرے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو مشقتوں میں گھرے ہوئے انسان کو متحرک ہونا پڑے گا، اور متحرک وہ تبھی ہوگا جب وہ اپنے جسم کے ذریعے سے متحرک ہوگا. جب بھی کوئی انسان جمود میں چلا جائے گا، جمود اس کی ذات کے اندر آ جائے گا، تو جمود بیسیکلی موت ہے. تو انسان جو بھی ایک زندہ انسان ہے، اسے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے متحرک ہونا پڑے گا، اور متحرک جسمانی طور پہ ہونا پڑے گا، متحرک اسے ذہنی طور پہ ہونا پڑے گا، اور متحرک اسے ہر اس چیز سے ہونا پڑے گا جو اس کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ لنک آؤٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم تو دو ہی ہیں، ایک دین کا علم، دوسرا جسم کا علم. اس حدیث مبارکہ کے نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ تعلیم جسمانی کس قدر اہمیت کی حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک آپ کا دین کا علم اور دوسرا آپ کے جسم کا علم. تو جسم کا علم جب تک آپ اچھے طریقے سے حاصل نہیں کریں گے، جسمانی تعلیم جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے، تو آپ نبی کریم کی حدیث کے مطابق آپ نے اپنے علم کو کامل نہیں کیا. تو ہمیں اپنے علم کو کامل کرنے کے لیے، اپنے علم کو مکمل کرنے کے لیے اپنے جسم کے علم کا علم ہونا بہت ضروری ہے. تو نبی کریم کی ایک حدیث کے بعد ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس حدیث سے بھی ہم جو ہے وہ تعلیم جسمانی اور اپنے جسم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں پہ اور بہت سارے سوالات کیے جائیں گے، ان تمام سوالات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ہر انسان سے اس چیز کا بھی سوال کرے گا کہ بتائیے کہ آپ نے اپنے جسم کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ جسم جو ہے، ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا جسم اللہ کی امانت ہے. تو اس اللہ کی امانت کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، کتنے احسن طریقے کے ساتھ اس جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو کارآمد بناتے ہیں، اور جب اس امانت کو آپ واپس کریں تو کتنے بہتر اور احسن طریقے سے آپ اس امانت کو واپس کرتے ہیں. تو جو انسان اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، جو انسان اپنے جسم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، جو انسان اپنے جسم کو کارآمد بنانا چاہتا ہے، تو وہ بیسیکلی نبی کریم کی حدیث کے مطابق وہ جو ہے وہ اپنے امانت کو، اس کی امانت جو ہے وہ امانت داری کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتا، اگر وہ اپنے جسم کو ضائع کرتا ہے، اگر وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ غلط کاریوں میں استعمال کرتا ہے، تو یہ اللہ کی جو امانت ہے اس میں ڈیفینیٹلی یہ خیانت ہوتی ہے.
تو ان تمام حدیثوں کے سے اگر ہم کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں تعلیم جسمانی جو ہے اس کی اہمیت کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور حدیث یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلا حصہ اپنا ذریعہ معاش کو ڈھونڈنے کے لیے صرف کرو، کہ اپنا جو آپ نے رزق کمانا ہے اس رزق کے لیے اپنا جو ایک وقت ہے اس کو مختص کر دیں، اس کے لیے صرف کر دیں۔ ایک حصہ یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ حضرت امام جعفر صادق کی نظر میں یہ ہے کہ دوسرا حصہ اپنے وقت کا اپنے گھر والوں کو دو، اپنے بال بچوں کو دو، اپنی اہل و عیال کو دو، کیونکہ ان کا بھی آپ پہ حق ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق کے فرمان کے مطابق جو انسان کے دن کا یا انسان کے وقت کا تیسرا جو حصہ ہے اس کو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کو دو، اپنے جسم کو خوبصورت بناؤ، اپنے جسم کو مضبوط بناؤ، اپنے جسم کو کارآمد بناؤ۔ تو اس فرمان کی نظر سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی نظر میں یا ارشاد باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ انسانی جسم کی بے حد اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، اور اسلام نے بے حد زور دیا اس بات پہ کہ اپنے جسم کی حفاظت کی جائے، اپنے جسم کو خوبصورت بنایا جائے، اپنے جسم کو جو ہے وہ بہتر انداز میں اس کو کارآمد بنایا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو اگر ہم کمبائن کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے جسم کو خوبصورت بھی تب بنائیں گے، ہم اپنے جسم کو مضبوط بھی تب بنائیں گے، ہم اپنے جسم کو کارآمد بھی تب بنائیں گے جب ہمارے پاس ہمارے جسم کا علم ہوگا، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو اس وقت تک ہم اس کو ایسن طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس چیز کے بارے میں کمپلیٹ ہم نالج نہ رکھتے ہوں۔ تو جب ہمارے پاس ہمارے جسم کا کمپلیٹ نالج ہوگا تو ہم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان تمام فرامین کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہم تعلیم جسمانی کی اہمیت جو ہے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں جس کے اندر ہم جا کے ہمارے جو اصول دین ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری جہاد ہے، تو ان چیزوں سے اگر ہم ان کو انٹر لنک کریں جسمانی تعلیم کے ساتھ یا جسم کے ساتھ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے جسم کو استعمال کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم ایک فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو ہمیں اسلام کے قوانین کے مطابق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم روزہ ہے تو وہ بھی ڈائریکٹلی انٹر لنک ہے ہم انسان کے جسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حج کی بات کرتے ہیں تو حج بیسیکلی ایک بہت انٹینس جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر ہر انسان جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرتا ہے اور حج کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بہت ہی جو ہے وہ مشکل مراحل سے جو ہے وہ گزارتا ہے۔ اس کے بعد جہاد، ڈیفینیٹلی جو جہاد بالسیف ہے، آپ کا جو تلوار کے ذریعے جہاد ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کے جسم کی بے انتہا اہمیت ہے۔ نبی کریم کا یہاں پہ بھی میں ایک فرمان کوٹ کرتا ہوں کہ اپنے جسم کو تیار رکھو جہاد کے لیے۔ تو انسان کا جو جسم ہے اسے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے، جسم کے لیے اس کو تیار رکھنا چاہیے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا جہاد ہو، یہ تمام جو ارکان ہیں اسلام کے جو انٹر لنک کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، ان تمام پہ ہم عمل تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارا جسم جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ ہم یہ اعمال بجا لا سکتے ہیں۔ تو ان تمام اعمال کی روشنی میں، تمام فرامین کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں ہم اس چیز کا تعین جو ہے وہ آسان بخوبی اور بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جسمانی تعلیم جو ہے، جسمانی تعلیم، فزیکل ایجوکیشن جو ہے، یہ ہمارے لیے نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ دینی لحاظ سے بے حد ضروری ہے، اور ہم اس وقت تک ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہر طرح سے کمپلیٹ مسلمان اور بہتر مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے جسم کو جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق، اسلام کے فرامین کے مطابق ڈھال نہیں لیتے۔ تو اس لیے آج کا ایک چھوٹا سا جو لیکچر تھا، ایک جو ہے وہ میرا یہ سوچا کہ میں آج جو ہے وہ تھوڑا سا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر
ظاہر کر دوں کہ تعلیم جسمانی جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. چونکہ انفارچونیٹلی ہمارے فزیکل ایجوکیشن کے اندر اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے ذریعے سے اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ایکسپلین کروں تاکہ ہر مکاتب فکر اور ہر جو ہے وہ شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان وہ اس کی اہمیت سے جو ہے وہ بخوبی واقف ہو جائے کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مضمون، یہ سبجیکٹ جس کو ہم فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا ایک چھوٹا سا لیکچر جو میں نے کوشش کیا کہ آپ کے گوش گزار کروں، آپ کو یقینی طور پہ پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم ہیومن اناٹمی کو سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ پھر ترتیب کے ساتھ ہم سبھی سبجیکٹس کو کرتے جائیں گے. تو فزیکل ایجوکیشن کو آسان طریقے سے اور بہتر انداز سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کوئی ایسپائرنٹ ہیں، کوئی آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، یا آپ فزیکل ایجوکیشن کو صرف دیکھنا اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چینل کے تھرو میں بہت سارا جو ہے وہ نالج آپ تک ڈیلیور کروں گا جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اور اس وقت میں بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میری اس ویڈیو کو دیکھیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تاکہ مجھے پازیٹیو فیڈ بیک ملے اور میں اس کام کو مزید آگے بڑھ کے کروں. تو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.